تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا، ایک تو اس کا زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں آزاد ملک میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم آزادانہ طور پر یہاں پہ دین سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، دین پہ عمل کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیمات دلوا سکتے ہیں۔ تو اس پہ زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ پڑھنا، اور دوسرا ہے قلبی شکرانہ کہ دل سے اس کا شکر ادا کرنا۔ اور دل سے شکر کیا ہے کہ اس وطن عزیز کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں مدینہ منورہ کی طرف چلتے جا رہے ہیں، لیکن مڑ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رو رو کے فرما رہے ہیں، اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ تو وطن کے ساتھ دلی محبت رکھنا یہ اس کا قلبی شکر ہے، دل سے محبت ہو اپنے وطن کے ساتھ، اس کی ہر چیز کے ساتھ محبت ہو، اس کی ہر زمین کے چپے کے ساتھ ہمیں محبت ہو۔ فرمایا کہ جس نے اپنے ملک کی اسلامی سرحد کی محبت میں ایک رات بھی اس کی سرحد پہ پہرا دیا، اس کی حفاظت کے لیے، فرمایا کہ ایک رات کا پہرا دینے سے اللہ اس کو 1 مہینہ روزہ رکھنے اور 1 ماہ رات کو قیام کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے وطن کی محبت، یہ ہے اپنے ملک سے محبت۔ تو اس لیے اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا، اپنے وطن عزیز کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھنا، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی محنت کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا۔ اور تیسری چیز ہے کہ عملی طور پر، فعلی طور پر شکر کرنا، اور وہ شکر کیا ہے کہ اپنے اندر ایسی صفات کو پیدا کرنا، ایسی عادات کو پیدا کرنا، ایسی صلاحیتوں کو پیدا کرنا کہ جس سے اس ملک کو فائدہ ہو، یہ اس کا عملی شکر ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اگر اس حدیث پاک کی 4 باتوں پہ ہم عمل کر لیں تو یقیناً ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک نمایاں کردار ادا کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ رکھیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ 4 چیزیں اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو پھر دنیا میں کسی چیز کے بھی گم ہو جانے کا، کھو جانے کا اور نہ ملنے کا پھر انسان کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، جس کو اللہ 4 صفات عطا فرما دیں۔ ایک صفت کیا فرمایا؟ حفظ امانت، صدق حدیث، وحسن خلیقۃ، وعفۃ فی طعمۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ اگر 4 چیزیں اپنا لو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی گویا کہ تمام نعمتیں اللہ نے تمہاری طرف متوجہ کر دی ہیں۔ ایک صفت فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، وہ وعدے کی حفاظت ہو،
وہ کسی کے سامان کی حفاظت ہو، کسی کے اولاد آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کو اچھے انداز سے تعلیم دینا، یہ بھی امانت کی حفاظت ہے۔ اور دوسرا فرمایا صدق و حدیث، بات سچی کرنا۔ اور تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اچھے اخلاق پیدا کرنا۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا، حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا۔ تو پہلی بات حفظ و امانت، کہ امانت کی حفاظت ہو، کبھی کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہ ہو، کبھی بھی کسی کے ساتھ فریب کا معاملہ نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ سچی بات کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے امتی میں تمام خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دو خرابیاں اس میں نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک فرمایا کہ وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا، اور دوسرا فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا امتی سب گناہ کر سکتا ہے، لیکن دو کام کبھی نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا اور نہ وہ کسی سے جھوٹ بولے گا۔ تو آج ہم بھی اس پہ عزم کریں کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ حسن خلیقت، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ اب اخلاق کا بہت بڑا حصہ انسان کی زبان کے ساتھ وابستہ ہے۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے بہتان لگاتا ہے، زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ عمل کر لیں کہ کبھی زبان سے گالی نہیں دیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کبھی کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، تو بتائیں ہمارا ملک یہ تعمیر و ترقی کے راستے پہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اگر ہم دھوکے کو چھوڑ دیں، اگر ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، اگر ہم اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو بھی عزت دے گا اور اس ملک والوں کو بھی عزت دے گا۔ آج ہمارا ملک وہ منزل واقعتاً نہیں پا سکا، وہ مقصد نہیں حاصل کر سکا جس منزل کے لیے، جس مقصد کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں۔ آج وہ منزل صحیح معنوں میں اس ملک کو ابھی تک نہیں مل سکی۔ یہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج اقوام عالم میں وہ عزت نہ پا سکا جو اس کی حقیقی معنوں میں عزت بنتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے ذخائر تو بہت رکھے ہیں، ہر طرح کا موسم رکھا، ہر طرح کے پھل عطا فرمائے، ہر طرح کا اناج اللہ نے یہاں رکھا، زرعی زمینیں عطا فرمائیں، پہاڑ عطا فرمائے، بہتی ندیاں اور بہتے چشمے اللہ نے عطا فرمائے، برف سے ڈھکے ہوئے اللہ نے گلیشیئر عطا فرمائے۔ کمی ہے تو صرف یہاں کے رہنے والوں کے اندر صفات کی کمی ہے، کہ یہاں کے رہنے والوں میں وہ صفات نہیں ہیں جو اس ملک کو عزت دلا سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی کبھی بھی اس ملک کی تنقیص ذہن میں نہ آئے۔ آج لوگ یہاں کے رہنے والے آپس میں بیٹھ کے اپنے ملک کی برائی بیان کر رہے ہیں، اشارے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ کوئی ساتھ بیٹھا ہو وہاں پہ گاڑی روک لیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جانے دیں یہ پاکستان ہے، جانے دیں یہ پاکستان ہے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ یہاں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج ہم نے اپنے ملک کو اپنی نظروں سے گرایا ہوا ہے، تو کبھی بھی اس کی تنقیص نہ کریں۔ آج جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب ہمارے اس ملک میں آتے ہیں
تو وہاں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہاں کی خامیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے سارے سال کی شاپنگ کرنے کے لیے یہیں پہ آتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا سے سستی چیزیں وہ ہمارے اس ملک میں ہیں۔ علاج کروانے کے لیے دوبارہ اپنے اسی ملک میں آئیں گے جس کی برائیاں بیان کر رہے ہوں گے، کیونکہ سب سے سستا علاج ہمارے اس ملک میں ہے۔ ابھی میں رمضان شریف میں اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی، تو وہاں پہ میں چائے پینے کے لیے میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار چائے کہاں سے پی کے آئیں، تو وہ مجھے زمزم ٹاور میں لے گیا، وہاں سے اس نے چائے کے کپ لیے، میں نے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے، کتنے ریال کا ہے؟ اس نے کہا یہ 18 ریال کا پہلے تھا، اب یہ 20 ریال کا ہے۔ ایک چائے کا کپ وہ 20 ریال کا ہے، یعنی پاکستانی لحاظ سے تقریباً کتنے کا بنا؟ 80 کے حساب سے ہو 1600 روپے کا ایک کپ چائے کا بنا، اور یہاں سے ہم اچھے سے اچھا خالص سے خالص دودھ بھی پئیں تو 100-200 سے زیادہ چائے کا کپ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس ملک کو بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ باہر جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے کتنی سستا معیار رکھا ہے اور اچھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہماری زمین کو اللہ نے ذخائر سے بھرپور کر کے رکھا ہے۔ کمی ہے تو صرف میرے اور آپ کے اندر صفات کی کمی ہے۔ آج ہم غیروں کی باتیں کرتے ہیں، آج انگلستان کی لوگ باتیں سنائیں گے، آج یورپ کے لوگوں کی امانت داری کی باتیں سنائیں گے، یہ اپنے مسلمانوں کی تاریخ کیوں نہیں بیان کرتے؟ امانت داری میں کیا مسلمان پیچھے تھے؟ کیا مسلمانوں کے خلیفہ وہ دیانت داری میں پیچھے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور چادر ایک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، ایک نیچے تہبند باندھا ہوا ہے، تو ایک آدمی ایک صحابی بیان کے دوران کھڑے ہوئے اور کہا امیر المومنین ہم آپ کا بیان نہیں سنیں گے جب تک آپ اس کی وضاحت نہ کر دیں کہ ہمیں تو مال غنیمت سے ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے یہ 2 چادریں کہاں سے لے لی ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا آپ نے صحیح بات کہی، غصہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ بیٹے سے فرمایا عبداللہ کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دو، تو بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کو بھی امیر المومنین کو بھی مال غنیمت میں ایک ہی چادر ملی تھی، خلیفہ ہونے کی وجہ سے 2 نہیں ملی تھی، ایک میری چادر تھی، میں نے اپنے والد کو ہدیہ کر دی، اس لیے میرے والد نے 2 چادریں لی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو سنائیں کہ آج انگلستان کی باتیں چھوڑیں، آج یورپ کی باتیں چھوڑیں، یہ تو ہمارے ہی جو پیشوا تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے خلیفہ تھے، انہوں نے آج ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں۔ آج ان کی باتیں کرنے کی بجائے ہم اپنے ان پیشواؤں کی باتیں کریں، ان کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہیرو کون ہیں، ہمارے پیشوا کون ہیں۔ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، حضرت علی نے فرمایا زرہ میری ہے۔ اب امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو اب یہ بات بڑھ گئی، انہوں نے کہا کہ بھئی قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کر دے گا اس کو قبول کر لیں گے۔ اب دونوں قاضی کے پاس گئے، اب قاضی نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا کہ امیر المومنین آ گئے ہیں، خلیفہ وقت آ گئے ہیں، اس نے دونوں کو برابر سامنے کھڑا کیا اور دونوں کا موقف سنا۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی گواہ ہے تو آپ گواہ پیش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن حسین۔ قاضی نے کہا کہ شرعی طور پر بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ بیٹا تو عام طور پہ باپ کی سائڈ لے گا، رشتہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس گواہ نہیں، تو چنانچہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہودی نے جب یہ فیصلہ سنا کہ امیر المومنین ہے،
خلیفہ وقت ہے، اور وہ قاضی بھی ایک قسم کا ان کا ماتحت ہے، لیکن وہ اپنے شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، اور وہ زرہ یہودی کو دے رہا ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ ان کی ہی ہے، میں تو ویسے ان کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ آپ کا انصاف ایسا ہے، آپ کا عدل ایسا ہے، آپ کا یہ عدالت ایسی ہے کہ میں اس سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے زرہ بھی واپس کی اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ آج یہ سیرت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ آج کیوں وہ گوروں کی صفات بیان کی جاتی ہیں جنہوں نے ہماری ہی تعلیمات پہ عمل شروع کیا تو آج وہ ترقی پا گئے، اور آج کا مسلمان ان صفات سے پیچھے ہٹ گیا، وہ اپنی تعلیمات کو چھوڑ گیا، مادیت کے پیچھے پڑ گیا۔ تو آج یہ مسلمان جو ایک وقت کا علمبردار تھا، اللہ نے جہان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، آج یہی ذلت اور رسوائی کی گھاٹی میں گر گیا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہماری سہولت کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے 40 باتیں نہیں فرمائیں، 14 باتیں نہیں ارشاد فرمائیں، صرف 4 باتیں فرمایا اگر تم یہ اپنے اندر پیدا کر لو تو دنیا کی کسی چیز کے کھو جانے کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، حفظ و امانت، امانت کی حفاظت ہو۔ آپ کے ذمے جو کام ہے، جس چیز کی امانت ہے آپ کے پاس، صرف پیسہ سامانی امانت نہیں ہوتا۔ اگر قوم کے بچے میں پڑھا رہا ہوں، وہ قوم کے بچے بھی امانت ہیں۔ میں کہیں پہ نوکری کرتا ہوں، وہ وقت ان محکمے والوں کا، اس ادارے والوں کا، وہ میرے پاس امانت ہے، اس کو میں امانت کے طور پہ استعمال کروں۔ اگر اس ملک کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی سرزمین، اس کی ہر چیز یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ پہلے لوگ قربانیاں دے کے ہمارے پاس امانت رکھوا کے گئے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا صدق و حدیث، بات کریں تو ہمیشہ سچی بات کریں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں چیمبر آف کامرس میں ایک پروگرام ہوا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، مجھے بھی وہاں پہ دعوت دی گئی، تو وہاں پہ جانے کا موقع ملا تو میں سن کے حیران رہ گیا کہ وہ دنیا دار کاروباری لوگ تھے، انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، انہوں نے اپنی باتیں بتائیں کہ ہم باہر کی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب باہر کی کمپنیوں سے ہم معاہدے کرتے ہیں، وہ صرف اس بات سے ہمیں انکار کر دیتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانی لوگ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج کا مسلمان اور پاک زمین پہ رہنے والا، کہ جس کی زمین کا نام ہو پاکستان، پاک لوگوں کی سرزمین، پاکیزہ سرزمین، وہاں کے لوگوں سے کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہ ہو، کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہ ہو کہ یہ وعدے کے پورے نہیں ہوتے، یہ وعدوں کو پورا کرنے والے نہیں۔ آج کا ایک کافر، آج کا انگریز اس بات سے انکار کر دے کہ یہ وعدے کو وفا کرنے والے نہیں۔ کہاں چلی گئی وہ اسلام کی غیرت؟ کہاں چلی گئی وہ مسلمانیت؟ مسلمان تو وہ تھے کہ محمد بن قاسم جب ان علاقوں کو فتح کر کے واپس جا رہے ہیں تو وہاں کے ہندو محمد بن قاسم کی ٹانگوں کو، پاؤں کو پکڑ کے رو رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ آئے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملا ہے، ہمیں بڑے حقوق ملے ہیں، آپ کے آنے سے ہماری زندگیوں میں سکون پیدا ہو گیا۔ وہ بھی مسلمان تھے، اور وہ بھی مسلمان تھے جو ہندوستان میں تجارت کے لیے آئے، بر صغیر میں تجارت کے لیے آئے۔ لوگ ان کی تجارت دیکھ کے، لوگ ان کے معاملات دیکھ کے وہ ہندوازم کو چھوڑ گئے، وہ بت مت کو چھوڑ گئے، وہ اسلام کے غلام بن گئے، اسلام کے پیروکار بن گئے۔ وہ بھی ہمارے ہی بڑے تھے،
وہ بھی ہمارے پیشوا تھے۔ آج ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ آج ہر کوئی گلہ کرتا ہے، حکمرانوں نے یہ کر دیا، حکمرانوں نے وہ کر دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا اعمالکم عمالکم، فرمایا تمہارے اعمال جس طرح کے نیچے سے جائیں گے اللہ اسی طرح کے حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے جائیں گے اللہ رحم دل اور منصف حکمران عطا کریں گے۔ اگر تمہارے اعمال زمین سے خراب جائیں گے، غلط جائیں گے، نافرمانیوں والے جائیں گے، اللہ تمہارے اوپر جابر اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ تو اس لیے آج ہم حکمرانوں سے گلہ نہ کریں، ہر ایک بندہ اپنی ذات سے آغاز کرے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے ماحول کو درست کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر کا نگہبان ہے، باپ ہے اولاد کا نگہبان ہے، بیوی بچوں کا نگہبان ہے، استاد ہے اپنے شاگردوں کا نگہبان ہے، امام مسجد ہے وہ اپنے مقتدیوں کا نگہبان ہے، کہ یہ سارے لوگ اپنے اپنے مقام پہ ایسا کردار ادا کریں کہ وہ اچھے شہریوں کو اس زمانے میں وجود دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ بچوں کی پرورش اور تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ ایک معاشرے کا ایک اچھا شہری بنے، اچھے اخلاق سے بھرپور ہو، اچھے اخلاق سے اچھی صفات سے مزین ہو، کہ معاشرے میں جہاں بھی جائے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ آج 14 اگست آتی ہے، آج لڑکے یہ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں، سلنسر کی آواز تیز کر کے، پٹاخے چلا کے، اور آتش بازی کر کے، اور ہلڑ بازی کر کے، اور شرابیں پی کے، اور بے حیائی اور بے پردگی کی مخلوط محفلیں کر کے یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا، یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں۔ میں ایک مسجد میں امام تھا، وہاں ایک بابا جی میرے پاس قرآن شریف پڑھتے تھے، ان کی پیدائش پاکستان سے بننے سے 6 سال پہلے کی تھی، لیکن وہ قرآن شریف نہیں پڑھے تھے۔ میں نے عصر کے بعد تعلیم بالغاں شروع کی تو وہ بابا جی میرے پاس قرآن شریف پڑھنے لگ گئے۔ 25-30 لوگ تھے جو ریٹائر تھے، بڑی عمر کے پروفیسر تھے، میں ان کی کلاس لیتا تھا، ایک صفحہ پڑھاتا تھا اور سب سے میں سنتا تھا۔ عصر سے تقریباً مغرب ہو جاتی تھی، وہ قرآن شریف میرے سے پڑھتے تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، بات کرتے اٹک جاتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تایا جی آپ یہ زبان میں لکنت کیسے ہو گئی؟ تو وہ پھر مجھے اپنی بات سنانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب میں 6 سال کا بچہ تھا جب پاکستان کی آزادی نصیب ہوئی تو اعلان ہوا کہ پاکستان بن چکا ہے، تو کہتے میں اپنے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے میں یوں چلتا آ رہا ہوں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ تو کہتے میرا باپ لمبے قد کا تھا، تہجد گزار، داڑھی اور پگڑی اور بہت نیک آدمی، نمازی آدمی تھا۔ تو کہتے مفتی صاحب میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے میں یوں چلتا جا رہا ہوں کہ آگے سے دیکھا کہ سکھ آ گئے، انہوں نے برچھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں اپنے باپ سے ہاتھ چھڑا کے یہ کماد جس کو گنا کہتے ہیں، گنے کے کھیت تھے، میں اس میں جا کے چھپ گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے باپ کو ان سکھوں نے برچھے مار مار کے میرے سامنے شہید کیا۔ جب باپ کو شہید کر چکے اب وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے اس کھیت میں آئے کہ وہ بچہ کہیں چھپا ہوا تھا، تو میں اندر سے چونکہ چھوٹا تھا میں آگے گزرتا چلا گیا کہ ان کو نہ ملا۔ تو مغرب ہو گئی،
وہ مجھے چھوڑ کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مفتی صاحب میں وہاں کھیت سے نکلا تو میں بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، اور باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے اور شہید ہوتے اور ظلم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میں تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ تو ایک عورت، بڑی عورت تھی، اس نے مجھے دیکھا۔ وہ تھی تو کافر، مسلمان نہیں تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، پراگندہ بال ہیں، گندے کپڑے ہیں، نہ جانے کہاں یہ پھر رہا ہے، کوئی سہارا بھی نہیں، اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا بیٹا بھوک پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا اور کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ ابھی صبح ہونے والی تھی، اندھیرے میں ہی اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا یہ مجھے بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے۔ چنانچہ وہ کہتے میں وہاں سے اکیلا نکلا۔ قاری صاحب، اگست کی گرمی، حبس کا عالم، اور ہر جگہ پہ خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئیں، اور ان کے اوپر سے میں پاؤں رکھتے رکھتے بھاگتا میں چلتا جا رہا تھا۔ مجھے شدید کی پیاس لگی، جس کنویں کے پاس جاؤں کہ وہاں سے پانی پی لوں تو وہ اوپر تک میتوں کے ساتھ بھرا ہوتا تھا، خون ہی خون تھا، کیونکہ بہت سوں کے انہوں نے شہید کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ بہت سی جوان بچیاں اور عورتیں جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے خود اس کنویں میں، اس پانی میں انہوں نے خود سے چھلانگ لگا دی تھی کہ مرنا منظور ہے، اپنی عزت نہیں خراب کروا سکتی۔ تو کہتے ہیں اس پیاس کے عالم میں اور اس خون کے عالم میں کہ ہر جگہ پہ خون ہی خون ہے، اور انسان بکھرے پڑے ہیں، اپنے باپ کی شہادت کو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں وہاں سے ہجرت کر کے آیا۔ تو اس وقت سے میری زبان میں یہ خوف کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی کہ میرے سے صحیح طرح سے بات نہیں ہوتی، اور وہ یہ بات سناتے جا رہے تھے اور زاروں قطار روتے جا رہے تھے۔ تو یہ تھی آزادی، یہ تھی خون کی ندیاں، جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور آج کی یہ حقدار نوجوان نسل جو سمجھتی ہے کہ ہم اس ملک کے حقدار ہیں، ہم اس کی آزادی کے حقدار ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ ملک کس کام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ آج تو ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم نے بے پردگی اور بے حیائی کی مخلوط محفلیں کرنی ہیں، ہلڑ بازی کرنی ہے، اور روڈوں پہ تیز موٹر سائیکل چلانی ہے، چاہے کسی کا اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے۔ اور اس دن میں آپ یہ مجھے بتائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو لے کے آزادانہ ہم نکل سکتے ہیں، یا کہ ہمارے بڑوں کو اس دن میں ان سکھوں کا ڈر تھا، آج ہمیں اپنی نسل کے نوجوانوں سے ڈر لگتا ہے اس دن میں اپنی بیٹیوں بہنوں کو ساتھ لے کے نکلتے ہوئے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ معاشرے میں نہ جانے کون بدتمیز آئے اور وہ کوئی بدتمیزی کر کے چلا جائے، اور یوں جھنڈ کے جھنڈ بنے ہوتے ہیں، ایک شریف آدمی ان کے ساتھ نہ لڑنے کا اور نہ ان سے کوئی بدلہ لینے کا۔ یہ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہ کیا ہو گیا اس نسل کو؟ یہ کس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا؟ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ جب 14 اگست آتی، یہ ابھی بھی ماشاءاللہ سفید ریش یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں ان احوال کو، اللہ ان کی زندگیوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کہ میں نے بچپن میں دیکھا جب 14 اگست آتی، اپنے نانا کو، دادا کو، محلے کے بزرگوں کو دیکھتے، جوں یہ دن قریب آتا جاتا ان کے رونے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، اپنے پیاروں کی یادیں ان کو ستاتی۔ کسی کو بیٹی کی یاد آ رہی ہے، کسی کو ماں کی یاد آ رہی ہے، کسی کو بہن کی یاد آ رہی ہے، کسی کو باپ اور بھائی کی یاد آ رہی ہے۔ آج کی اس نسل کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ آج یہ منہ پہ چھاپے لگانے کو اور یہ ساری ہلڑ بازی کرنے کو 14 اگست سمجھتے ہیں، یہ آزادی سمجھتے ہیں۔
تو اس نعمت کی خدا را قدر کریں، اپنے بچوں کو قدر سکھائیں کہ بھئی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس روش پہ آج کی یہ نسل چل پڑی ہے یقیناً یہ ناشکری کی روش ہے جو اللہ کو قطعاً ناپسند ہے، قطعاً ناپسند ہے۔ قوم سبا کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت نعمتیں اللہ نے دی تھیں کہ وہ درمیان میں چلتے جاتے، دائیں بھی ان کے اللہ نے باغات بنائے، بائیں بھی باغات بنائے۔ اور امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، ایک عورت اگر ٹوکرا سر پہ رکھ کے چلتی بغیر کسی درخت کو ہاتھ لگائے، وہ ایک کنارے سے چلتی دوسرے کنارے تک جاتے جاتے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ لیکن فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے ہمارے حکموں سے روگردانی کی تو ہم نے ان کے اوپر سیلاب کا عذاب مسلط کر دیا، ساری نعمتوں کو ختم کر دیا۔ تو آج یہ ہمارا ملک بڑے اس کے پاس ذخائر ہیں، زرعی ذخائر بھی ہیں، معدنی ذخائر بھی ہیں، صنعتی وسائل بھی ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ اس کو عطا کیا ہے، اگر ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اس کے لیے کوئی محنت نہ کر سکے، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے، تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت اللہ کی پکڑ کا شکار بن جائے۔ آج تو یہ ملک یقین کریں مظلوم بن چکا ہے، مظلوم بن چکا ہے اور کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنی ذات سے آغاز کریں، جیسے وہ ایک شعر میں نے پڑھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنی ذات سے آغاز کریں کہ میں اپنے اندر وعدے کی پاسداری پیدا کروں گا، میں دھوکے کو چھوڑوں گا، امانت کی حفاظت کروں گا اور سچ بات کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، الزام تراشی نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور میں اچھے اخلاق سے رہوں گا، اور میں حلال روزی خود بھی کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی حلال کا لقمہ کھلاؤں گا۔ ہم اپنے سے شروع کریں کہ ہم اچھا شہری بنیں گے، ہم اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں گے تو جہاں پر بیٹھیں، جیسے ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح سے جہاں پہ بیٹھیں ایک بندے کو روزانہ ہر کوئی دعوت دے کہ ہم اس ملک کے فائدے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے اندر کیا نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اس ملک کو ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی تعلیم اور دعوت اور ترغیب دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے یہ اس موقع پہ یہ غلط کام ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں، اپنے دوست احباب کو بھی روکیں، اپنے محلے داروں کو بھی روکیں، اور اس پہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی ترغیب دیں اور توبہ کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ملک کا سچا خادم بنائے اور اس ملک کو دشمنوں کی ان سازشوں سے محفوظ فرمائے جن کا محور اور مرکز آج میرا اور آپ کا دیش بن چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔